الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. صدق الله العظيم. واقع کربلا کا پس منظر، حقائق اور نتائج آپ حضرات کے سامنے رکھنے تھے. دو قسطوں کے اندر چند ایک باتیں آپ کی توجہ کی نظر کر چکا ہوں. آج کے اس درس کے اندر سلسلہ خطوط و وفود کا تذکرہ ہوگا. الکامل فی التاریخ کے اندر علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب اہل کوفہ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا علم ہوا کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور یزید نے تخت نشینی کا دعویٰ کر دیا ہے، اسی طرح انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تینوں حضرات نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا. اب وہ اہل کوفہ سلیمان بن سرد الخزاعی کے گھر میں جمع ہوئے اور وہاں پر انہوں نے چند افراد نے مل کر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھا، جن میں سلیمان بن سرد الخزاعی، اسی طرح مسیب بن نجبہ، رفاع بن شداد، حبیب بن مطہر، اس کے علاوہ چند افراد تھے جنہوں نے سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا. اسی طرح اس کے بعد ان لوگوں نے ایک اور خط لکھا جو 2 دن بعد روانہ کر دیا. اب جو پہلا خط تھا اس کے اندر بھی 2 بندے اس خط کے ساتھ تھے، یعنی عبداللہ بن سبو الحمدانی اور عبداللہ بن وال. یہ دونوں پہلے خط کے ساتھ روانہ کیے کہ یہ بھی جائیں اور خطوط بھی ساتھ جائیں. اسی طرح جو دوسرا خط جو 2 دن بعد روانہ کیا گیا تھا اس کے ہمراہ بھی ایک قاصد جس کا نام قیس بن مسہر وہ تھا، اسے روانہ کیا. اب یہ بندہ سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی بھرپور ترغیب دی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کے بعد شبس بن ربعی، حجار بن ابجر، یزید بن الحارث، یزید بن رغیم، عروہ بن قیس، عمر بن الحجاج الزبیدی اور محمد بن عمیر التمیمی نے بھی خط لکھے. تو یہ ایک طویل خطوط و وفود کا سلسلہ چلتا رہا. سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھے گئے جس کے اندر یزید کی شکایات درج تھی اور اسی طرح اس بات کا تذکرہ تھا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جس کی وجہ سے اسلامی سلطنت آپ کے در پر قائم ہوگی، آپ کے ہاتھ پر قائم ہوگی اور سلطنت کے بادشاہ آپ بنیں گے، خلیفہ آپ بنیں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خطوط کو دیکھ کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا اور ان کے ساتھ اپنا ایک خط بھیجا جس کے اندر کیا لکھا تھا کہ بعد السلام مسنون، آپ لوگوں کی طرف سے بذریعہ خطوط و وفود وہ احوال میرے سامنے آئے ہیں جن سے حالات کا اندازہ ہوا ہے. میں آپ لوگوں کی طرف اپنے خاندان کے معتمد چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہا ہوں. اگر یہ وہاں پر پہنچے، یہ وہاں پر پہنچ کر احوال کا آراء کا جائزہ لیں گے کہ اہل حل و عقد کن کے ساتھ ہیں. اگر انہوں نے دوبارہ مجھے خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیں، حالات موافق ہیں، پھر میں جلد آپ حضرات کے پاس آ جاؤں گا. لہٰذا البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے
کہ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو مسلم بن عوسجہ اسدی یا مختار بن ابی عبید الثقفی ان کے ہاں جا کر ٹھہرے۔ لوگوں کو جب علم ہوا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ چکے ہیں تو لوگ اس گھر کے اندر تشریف لائے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کی۔ ابتداءً جو بیعت کرنے والے تھے ان کی تعداد 12,000 تھی، پھر یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 18,000 تک چلی گئی۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ لوگ سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق ہیں اور حجاز مقدس والے پہلے ہی آپ سے محبت کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے ایک اسلامی ریاست قائم ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر انصاف، تقوی، عدل ہوگا۔ لہذا اس وجہ سے انہوں نے سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ یہاں پر تشریف لے آئیں، حالات موافق ہیں۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط لکھا تو سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو پڑھا تو کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مکہ مکرمہ سے کوفہ کا رخت سفر باندھا۔ یہاں پر ایک فائدے کے طور پر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جو مکہ اور مدینہ ہے ان کو جو اللہ جل شانہ نے عزت و حرمت بخشی ہے، اس وجہ سے ان کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں جگہوں کو اس وجہ سے چھوڑا جب انہیں یقین ہو گیا کہ یزید کی حکومت مجھے بیعت کرنے پر مجبور کرے گی اور بیعت کیے بغیر مجھ سے وہ راضی نہیں ہوں گے اور بات قتل و قتال تک پہنچ جائے گی۔ اس طرح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی کے شہر مدینہ کے اندر خون بہے، اس وجہ سے انہوں نے مدینہ کے اندر رہتے ہوئے جنگ کا حکم صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو نہیں دیا اور خود جامع شہادت نوش کر گئے۔ اسی طرح سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا یقین تھا، لیکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ اور مدینہ کے اندر خون بہے، اس وجہ سے اہل کوفہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئے اور ان کے خطوط و وفود کی وجہ سے بھی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم ہو چکا تھا، یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے کوفہ کی طرف رخت سفر باندھا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب کوفہ کے اندر جب گئے تو کوفہ کے سفر کے اندر کیا کیا حالات پیش آئے وہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔